السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نماز سرے سے نہیں پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نماز تو پڑھتا ہے لیکن پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ سستی کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کو گزار دیتا ہے، جو وقت ہے نماز پڑھنے کا اس کو یوں ہی ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرنے میں گزار دیا کرتا ہے، اور پھر جو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کی قضا کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نماز میں سستی کرنا۔ تو نماز میں سستی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کا سخت فرمان آپ سن لیجئے، روح کانپ جائے گی۔ اور آپ جو نماز میں جو لوگ سستی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے نماز پڑھنے کی دلچسپی ہوگی، نماز پڑھنے میں لگاؤ ہوگا، اور اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا، اللہ تعالیٰ اسے 15 قسم کی سزائیں دے گا۔ یہ جو 15 قسم کی سزائیں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ سزائیں ایسی ہیں جو دنیا میں دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ایسی ہیں جو موت کے وقت اس کو ملتی ہے، اور کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قبر میں، اور کچھ سزائیں ہیں جو قیامت کے میدان میں اسے نظر آنے والی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون کون سی سزائیں ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہم پہلے سمجھ لیں، اور نماز میں جو سستی کرتے ہیں اسے اپنی زندگی سے دور کر لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ 6 دنیا کے اندر 6 سزائیں جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں پہ ذہن میں یہ بات یاد رکھیے گا، ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نماز میں سستی کرنے والے کا معاملہ ہے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، تو ان کے معاملات تو اتنے خطرناک ہیں جو بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر جو 6 سزائیں ہیں، ان میں سے پہلا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا کرتا ہے، اس کی عمر چھوٹی کر دی کرتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے کے لوگ 600 500 سال جیا کرتے تھے، 2 سال 100 سال جیا کرتے تھے۔ اب ہماری عمریں 50 60 70 80 جاتے جاتے ختم۔ کیوں کہ آج کے دور میں جتنی زیادہ مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، نمازی اتنے ہی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلی سزا دنیا کے اندر جو انسان کو ملتی ہے کہ اس کی عمر کم ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت کو چھین لیا کرتا ہے۔ چہرے پر جو نورانیت ہوتی ہے، یعنی ایک مسلمان کا چہرہ دیکھنے کے بعد اللہ جو انسان کو یاد آ جائے، ایسی نورانیت جو ہوا کرتی ہے کہ مسلمان کے چہرے کو دیکھ کر کے جو رعب ہوا کرتا تھا، جو دبدبہ ہوا کرتا تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو لوگ پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، پہچان بھی ختم ہو گئی، چہرے کی نورانیت تو دور کی بات۔ یعنی نماز میں سستی اور نماز سرے سے نہ پڑھنا، یہ ایک چہرے کی نورانیت کو چھین لیا کرتی ہے، ضائع ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 3، آپ سنیں، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا۔ آپ سنے ہوں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوا کرتا، کیونکہ نماز اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے وہ نماز ہوا کرتی ہے۔ تو نماز کو چھوڑ دیا تو دوسرے عمل بھی قابل قبول ہونے کا گنجائش کم ہو جایا کرتا ہے۔ اور نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند بھی نہیں ہوتی، آسمان و زمین کے بیچ میں معلق رہ جاتی ہے۔ یہ کم سزائیں ہیں؟ یہ کوئی عام سزائیں ہیں؟
سمجھنے والے کے لیے، جس کے پاس ضمیر ہوا کرتی ہے، بہت بڑا سزا، بہت بڑی جو ہے یہ ایک انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے۔ جو انسان سمجھتا ہو کہ یہ دنیا کے اندر اگر اس کی دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی تو سوچئے کہ وہ کس قدر پریشان ہوتا ہوگا، اور وہ بار بار جو شکایتیں کرتے ہیں اصل وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے آج مسلمان دنیا میں جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ذلیل و خوار پسماندہ مسلمان آج دنیا کے اندر جدھر نظر اٹھا دیجئے ضلالت ہی خار مسلمان کو نظر آ رہا ہے۔ جدھر دیکھو کوئی دبوچ رہا ہے، کوئی بم گرا رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے۔ آج مسلمان کے ساتھ یہ ہو گیا، کل مسلمان کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں دن یہ ہو گیا، یہ سننے کو بارہا مل رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ حدیث پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک تو اس کی دعا قبول نہیں، دوسرے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں اس میں سے بھی اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 جو ہے نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں موت کے وقت کی جو 3 سزائیں ہیں۔ ذلیل ہو کر مرے گا، مرتے وقت وہ رسوا ہو جائے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا، اگرچہ اس کا پیٹ بھر دیا جائے لیکن پھر بھی اس کی موت بھوکے کی حالت میں ہوگی۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اب آئیے قبر کی جو 3 سزائیں ہیں اس میں سے پہلی، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر اس قدر بھینچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو۔ نمبر 3، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، یعنی جو گنجا سانپ کی شکل میں ہوگا اور بہت ہی زیادہ زہریلا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا، میں وہ ہوں، مجھے میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے طلوع آفتاب یعنی نماز ظہر کرنے پر قضا کرنے پر عصر تک، اسی طریقے سے عشاء کی نماز تک جو ہے صبح سے لے کر شام تک اس پر جو ہے عذاب مسلط ہوتا رہے گا، وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قبر سے اٹھنے کے بعد کی جو 3 سزائیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے دوستو۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، بہت سخت عذاب ہے۔ نمبر 3، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ساری چیزیں ان کو ہے جو نماز میں سستی کیا کرتا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر اس کے عذاب کا، پھر اس پر جو ہے کس طریقے سے سخت وعیدیں ہیں یہ بیان کرنا مشکل ہے۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، سب مسلمانوں تک پہنچائیے تاکہ ہم سب لوگ نماز کی پابندی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔